اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی حذیل نے روایت کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس نے ایک کنویں میں بند کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر ان کے سامنے پھینک دیا۔ دونوں شیر حملہ آور ہونے کے بجائے آپ علیہ السلام کے سامنے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ مشیت الہی کے مطابق ایک عرصے تک آپ علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر دوسرے انسانوں کی طرح آپ کو بھی کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ ارمیہ علیہ السلام شام میں قیام پذیر تھے۔ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں سرزمین مقدسہ میں ہوں، جبکہ دانیال علیہ السلام عراق کی سرزمین میں بابل میں ہیں۔ کھانا کس طرح پہنچاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہمارے حکم کے مطابق اشیاء خوردنوش تیار کرو، ہم تجھے اور تمہارے تیار کیے کھانے کو دانیال علیہ السلام تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کے تیار کیے ہوئے کھانے کو شہر بابل میں کنویں کے کنارے پہنچا دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کون ہے؟ کہا میں ارمیہ ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا مجھے میرے رب نے یاد کیا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا ہاں دانیال۔ محمد بن اسحاق نے ابو خالد بن دینار سے روایت کیا کہ ہمیں ابو العالیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب ہم نے خوزستان میں ایک شہر کو فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے گھر کے مال میں سے ایک تخت ملا جس پہ ایک انسان کی لاش تھی، جس کے سر کے پاس ایک صفہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے صفہ لیا، فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اس نسخے کو عربی زبان میں تبدیل کر دیا۔ عرب میں پہلا شخص میں تھا جس نے اسے پڑھا۔ میں نے اسے قرآن پاک کی طرح پڑھا۔ ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ اس صفحے میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے چلنے پھرنے کے انداز، تمہارے معاملات اور تمہارے انداز تکلم وغیرہ، اور بعد میں آنے والے واقعات۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے فرمایا کہ ہم نے دن کے وقت 13 علیحدہ علیحدہ قبریں کھودی، جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفنا کر تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں پہ یہ راز افشاں ہو کہ لاش کس قبر میں ہے اور وہ خود کھود کر نہ نکالیں۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان سے لوگ کیا امید رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آسمان سے بارشوں کا سلسلہ رک جاتا اور اس مذکور تخت کو آسمان کے سامنے ظاہر کر دیتے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کی لاش تھی جنہیں دانیال کہا جاتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کی لاش تھی جنہیں دانیال کہا جاتا تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تغیر آیا؟ تو ابو العالیہ نے فرمایا کہ نہیں، بس ان کی گدی کے کچھ بالوں میں تغیر آیا تھا۔ بے شک انبیاء کرام کے گوشت کو زمین بسودہ نہیں کرتی اور نہ ہی درندے ان کو کھاتے ہیں، لیکن اگر ان کی تاریخ وصال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث مقدسہ سے 300 سال قبل ہو تو پھر دانیال نبی نہیں بلکہ مرد صالح اور ولی کامل ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعث سے 800 سال قبل حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال ہوا، یعنی زیادہ قرین قیاس ہے۔ اگر تو تخت پر موجود لاش 800 سال قبل کی تھی تو پھر گمان غالب یہی ہے کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور نبی یا کسی مرد صالح کی لاش ہو، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ وہ دانیال علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ہی شاہ فارس نے پابند سلاسل کیا تھا اور اپنے پاس قیدی بنا کر لے آیا تھا۔ حضرت ابو العالیہ تک صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ناک ایک بالش لمبی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ کی ناک 1 گز لمبی تھی
اور اس پر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ لاش اس مدت سے قبل سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی ہو۔ محمد قاسم بن عبداللہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے ابو العاص شعث احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے حضور عرض کی تھی کہ مجھے امت محمدی ہی دفن کرے۔ عبد الرحمن بن ابی زناد سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے ابو حردہ بن ابو الموسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے کے نقش پر 2 شیر تھے، ان کے درمیان ایک آدمی تھا جسے یہ دونوں شیر چاٹ رہے تھے۔ ابو حردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ اس فوت شدہ آدمی کی انگوٹھی ہے جس کے بارے ان شہر والوں کا گمان ہے کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تدفین کے وقت اسے انگوٹھی کو لے لیا تھا۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بستی کے علماء سے اس انگوٹھی کے نقش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دانیال علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کے پاس آ کر نجومیوں نے اصحاب علم نے کہا کہ اس رات فلاں فلاں صفات والا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو زوال کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ بادشاہ نے کہا قسم خدا کی آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دوں گا، مگر کچھ لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کے کچھار میں ڈال دیا۔ شیر ان کو چاٹنے لگے اور انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں شیر انہیں چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی اور آپ اپنی اس عمر تک پہنچ گئے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بستی کے علماء نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی تصویر اور دونوں شیروں کی تصویر اپنی انگوٹھی میں نقش کر لی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ان پر ہوئی انہیں بھول نہ جائیں۔